یزید کے حامیوں کی ایک اچھی خاصی گینگ ہے۔ انہوں نے واضح طور پر یہ بات بار بار کہی ہے کہ کربلا میں جو کچھ بھی ہوا وہ دین کے لیے نہیں تھا، اسلام کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ذاتی لڑائی تھی۔ امام علی مقام میدان کربلا میں اقتدار کے لیے، خلافت کے لیے، حکومت کے لیے گئے تھے۔ باقاعدہ انہوں نے اسے پولیٹیکل وار کا نام دیا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ اس کی وضاحت فرمائیں کہ کیا کربلا کی جنگ اقتدار کے لیے تھی، حکومت کے لیے تھی یا اسلام کے لیے تھی؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ اس عظیم باپ کے بیٹے ہیں جنہوں نے ہمیشہ یہ فرمایا میں نے دنیا کو 3 طلاق دے دیے ہیں، دنیا کی کوئی لالچ آپ کو نہ رہی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی زندگی اور آپ کی سیرت اور آپ کا کردار پڑھ کر کے دیکھو کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا، اور دنیا کی لالچ جسے ہوتی ہے وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے۔ دنیا کی لالچ جسے ہوتی ہے اس کا کردار بگڑ جاتا ہے۔ دنیا کی ہوس اور اقتدار کی ہوس جسے ہوتی ہے اس کی سیرت پر داغ دھبا لگ جاتا ہے۔ مگر سیرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان کی پوری سیرت میں کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی داغ دھبا نہیں ہے۔ پھر یہ کہنا کہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو اقتدار کی فکر نہیں تھی۔ دوسری ایک دلیل بطور ثبوت یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں تھے، تو اگر امام علی مقام رضی اللہ عنہ اعلان فرماتے تو یقیناً مدینہ طیبہ میں موجود اس وقت جتنے صحابہ تابعین تھے وہ آپ کے حق پر بیعت کر لیتے۔ تاریخ کے آئینے میں آپ مجھے یہ بتا دو کوئی ایک روایت نہیں ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا ہو۔ اعلان اسی وقت کر دیتے، میدان کربلا تک جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ میدان کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ اقتدار کی جنگ اگر لڑنا تھا تو مدینہ طیبہ میں رہ کے لڑ سکتے تھے، اس لیے کہ یہاں تو ساری حمایت میں تھے۔ اور پھر آپ مدینہ طیبہ چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ گئے، مگر کوفہ والوں کے جب خطوط مسلسل آنے شروع ہوئے تو وہاں آپ نے جانے کا ارادہ کیا۔ تو اس پورے تاریخ کے آئینے میں اگر آپ غور سے دیکھیں، انصاف کی عینک سے دیکھیں تو اقتدار کے لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ہدایت اور رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے جو آپ کی بارگاہ میں خط بھیجے تھے اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ یہاں آ جائیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کی حمایت کر کے ہم شریعت مصطفیٰ پر قائم رہیں، اس لیے کہ یزید کا فسق و فجور عام ہو چکا ہے اور جس کو وہ والی بنائے گا وہ اسی کے حمایتی ہوگا، لہٰذا ہم کو اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں واسطہ یہ دیا جا رہا تھا کہ اگر آپ یہ نہیں آئیں گے، ایسے حالات میں آپ نہیں آئیں گے تو کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اگر ہم سے پوچھے گا تو ہم یہی کہیں گے نواسے رسول کو ہم نے بلایا وہ نہیں آئے۔ تو ایسے موقع پر ایک عالم دین، ایک معتبر عالم دین، اگر اس کے سامنے یہ مسئلہ آ جائے کہ فلاں علاقے میں وہاں پر لوگ بد تہذیبی کی طرف جا رہے ہیں، بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں، کفر کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اگر آپ آ جائیں گے تو لوگ کفر سے بچ جائیں گے، ایمان پر قائم رہیں گے، دین پر قائم رہیں گے، اور اس وقت کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے تو اس عالم دین کو اس علاقے میں جانا ضروری ہے تاکہ وہ حق ظاہر کرے اور لوگوں کو ان کے ایمان اور ان کے دین اور ان کے اخلاق کی حفاظت کرے۔ یہاں یہی معاملہ تھا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ کوفہ جانے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، جبکہ روکنے والے آپ کو روک بھی رہے تھے، مگر آپ کی نگاہوں کے سامنے صرف ایک مسئلہ تھا کہ کل میدان محشر میں میرے نانا جان کے سامنے اگر میرا رب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال فرمائے گا تو میں کیا جواب دوں گا کہ اس وقت جب کوفہ والے بلائے تو آپ کیوں نہیں گئے۔ اس خیال سے، اس فکر میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ گئے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ گئے، پھر مکہ مکرمہ سے پھر کوفہ جا رہے ہیں۔ تو جب کوفہ کے لیے آپ روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ کتنے تھے اور کون جا رہے ہیں، اس پورے قافلے کا اگر آپ جائزہ لیں تو جنگ کے لیے، اقتدار کے لیے جانے والوں کا ان کا انداز الگ ہوتا ہے، وہ فوج لے کر کے جاتے ہیں۔ وہ اقتدار کی جنگ کے لیے، اقتدار کی لڑائی کے لیے جانے والے پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، ہتھیار لے کر کے جاتے ہیں اور بہادر مشہور پہلوانوں کو لے کے جاتے ہیں۔ مگر عجیب بات ہے کہ نواسے رسول جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے اولاد، ان کے چھوٹے بچے، یعنی حضرت علی اصغر بھی ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کی بہن ہیں، اور یہ مختصر قافلہ جا رہا ہے۔ تو اس قافلے سے بھی اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، اقتدار کے لیے نہیں جا رہے تھے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ اپنا مقام، اپنا حجت قائم کرنے کے لیے، تاکہ کل میدان محشر میں ہم سے سوال ہو
تو ہم یہ جواب دے سکیں کہ ہم تیرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے وہاں پر پہنچے تھے۔ تو تاریخ کے آئینے میں بات بالکل واضح اور صاف اور ظاہر ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ اقتدار کی جنگ لڑنے نہیں گئے تھے اور کرسی کی ہوس میں نہیں گئے تھے، اور آپ کو اقتدار کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو اقتدار عطا فرمایا وہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں، یزید کو تو ملا ہی نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کو جنت کی سرداری عطا کی گئی ہے، ان کو دنیا کی کرسی کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا یہ جو بھی اعتراض کر رہے ہیں یا جو بھی اس طرح کی بکواس کر رہے ہیں، یہ خارجی ذہن رکھنے والے دشمنان اہل بیت ہیں۔ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا جائے، ان کی باتوں پر توجہ نہ دیا جائے، اس لیے کہ یہ صرف اور صرف اہل بیت کی دشمنی میں یزید کی حمایت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلامی میں قبول فرمائے۔ السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔